قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کر دیا کہ علم کے اعتبار سے آدم علیہ السلام فرشتوں سے بڑھ گئے، دوسرے لفظوں کے اندر، عام لفظوں کے اندر کہ جیت گئے، تو یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ خلیفہ بننے کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، جو اس کے اندر جو ہے وہ نظام چلانے کی ہمت، وہ صرف آدم علیہ السلام کے اندر ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل بھی یہی کرے گی۔ باقی رہے فرشتے اور جن، فرشتوں کے اندر کچھ ہے کچھ نہیں ہے، یعنی ہے صحیح لیکن تھوڑی ہے، آدم علیہ السلام جتنی نہیں ہے، اور جنوں کے اندر تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جنوں کے اندر تو شر ہی شر ہے، خیر ہے ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کے اندر خیر زیادہ تھی، ٹھیک ہے جی، بلکہ آدم علیہ السلام کی ذات کے اندر تو خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے جب علمی تفوق ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس کو سجدہ کرو، تاکہ عملی طور پر بھی آدم علیہ السلام کی تعظیم ہو جائے، عملی طور پر بھی ان کو تفوق یعنی جو ہے بڑائی جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو فرشتوں کو جب سجدے کا کہا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور سب نے اکٹھے کیا، مل کر کیا۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہوا۔ تعظیم کا اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ہماری شریعت کے اندر یہ آج کل تعظیم کے لیے سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دست بوسی یعنی ہاتھ چوم لیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے جائز ہے۔ یعنی کہ اس زمانے کے اندر اور سابقہ شریعتوں کے اندر بھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر سجدہ کیا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سابقہ شریعتوں کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ سجدہ تعظیمی ہو گیا، تصویریں بنانا ہو گئی، جائز تھا۔ لیکن شریعت محمدیہ کے اندر چونکہ یہ قیامت کے دن تک باقی رہنی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرک کے دروازوں کو بھی بند کر دیا ہے۔ جہاں جہاں سے شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا وہ بھی دروازے بند کر دیے۔ مثال کے طور پر جیسے تصویر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تصویریں بناتے تھے، ٹھیک ہے، اس زمانے کے اندر تصویریں بنتی تھی، مورتیں بنتی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کے اندر کیا ہے، تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ تصویر بنانا، ٹھیک ہے جی، اور تصویر بنوانا یہ دونوں ہی حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ بڑی سخت وعیدیں آتی ہیں حدیث کے اندر، کیوں کہ اس میں بھی ایک طرح سے بتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ بعض لوگ تصویریں جیب کے اندر لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کسی لڑکی یا لڑکے کی تو نہیں ہے، یہ تو میرے پیروں کی تصویر ہے۔ تو بھئی پیروں کی تصویر تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، دوسری تصویر سے بھی زیادہ گناہ، کیونکہ یہ تصویر لے کے پھر رہا ہے پیر کی عظمت کی خاطر، ٹھیک ہے جی، تو یہ پھر آہستہ آہستہ اس کو سامنے رکھ کے تصور کرنے لگ جائے گا، پھر اس کے سامنے رکھ کے دعائیں مانگنے لگ جائے گا، آنے والی نسل سمجھے گی ابو جی ایسے کرتے تھے لہذا یہی دین ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ پیر کی تصویر ہو یا کسی مرید کی تصویر ہو، یہ تصویر حرام ہے۔ اسی طرح جو مشرک قومیں عبادت کرتی تھیں جن اوقات کے اندر، مثلا سورج کی پوجا کرنے والے، سورج جب طلوع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، یا جب سورج جو ہے وہ عین جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، زوال کا جس کو وقت کہا جاتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے بھی منع کر دیا ہے کہ مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا ان اوقات کے اندر۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر آگے میت پڑی ہوتی ہے، بظاہر یہ عبادت کی شکل لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ یہ جو ہے آگے پیر صاحب کی جو ہے میت پڑی ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کے اندر بھی سجدے کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس شریعت کے اندر جو ہے وہ سجدہ کرنا، ٹھیک ہے نا جی، چاہے کوئی زندہ پیر ہو، چاہے کوئی قبر ہو، چاہے کوئی دربار ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر عبادت کی نیت سے وہ سجدہ کرے گا کہ میں اس جو ہے بزرگ کی عبادت کر رہا ہوں یا اس کے نام کا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ مشرک اور کافر ہو جائے گا آدمی، ٹھیک
باقی دوسری بات یہ ہے کہ آگے آتا ہے الا ابلیس، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ باقی بھئی یہ ابلیس یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، قرآن میں آتا ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا۔ باقی جب بھی حکم فرشتوں کو دیا ہے تو پھر اس کو جب حکم ہی نہیں، اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو سزا بھی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ بات سمجھ آئی؟ الا ابلیس، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک ایک جگہ پر اجمال بیان کرتا ہے، دوسری جگہ پر تفصیل بیان کرتا ہے۔ 8ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کیا ابلیس جب میں نے تجھے کہہ دیا کہ تو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور ابلیس کو بھی سجدے کا حکم کیا تھا۔ اور ویسے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ تھا، جب فرشتوں جیسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم ہے تو جن تو اس سے کم درجے کے، اس کو تو بطریق اولا جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو، یا تو یہ سجدہ تعظیمی ہے یا یہ ہے کہ اصل سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ آدم علیہ السلام ایسے ہی تھے جیسے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اصل سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں اور بیت اللہ جو ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے بس، باقی حکم اللہ تعالیٰ کا ہی پورا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہو لیکن سامنے بطور قبلے کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مقرر کیا ہو، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سجدہ تعظیمی ہو، آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ کیا ہو جیسے پہلے بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھیں کہ ابلیس، حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ سال ابلیس نے اللہ کی عبادت کی تھی۔ 7 لاکھ سال، 100 بھی نہیں، 7,000 بھی نہیں، 7 لاکھ سال۔ اور فرشتوں کے اندر یہ طاؤس الملائکہ کے نام سے مشہور تھا کہ فرشتوں کا مور، یعنی فرشتوں کے اندر خوبصورت قسم کا جو ہے یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم توڑنے کی وجہ سے یہ راندہ درگاہ ہو گیا، نکال دیا گیا ہے۔ اب وہ ایک حکم کیا تھا کہ اللہ کے حکم، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا۔ اب ہم بھی تو دیکھیں کہ کتنے حکموں کو چھوڑتے ہیں، ایک حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ یہ جو ابلیس کافر ہوا ہے، بے ایمان ہوا ہے اور بے ایمانی کا آگے ذریعہ بنا ہے، یہ صرف سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نے آگے سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا بھی کیا ہے، مقابلہ کیا ہے کہ بھئی میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس طرح کی جب باتیں کی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں مقابلہ کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں نا نمازہ تو بس مصیبت بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، روزوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر حسد تھا کہ جی عبادت ہم نے زیادہ کی ہے، آسمانوں پر ہم رہتے ہیں اور یہ مٹی کا بنا ہوا جس کو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے اس کو آپ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، میری عبادت زیادہ لہذا مجھے خلیفہ بنانا چاہیے تھا۔ اس حسد کی وجہ سے ٹھیک ہے نا جی اس کو جو ہے کافر اور جنت سے اور جو ہے مردود کیا گیا ہے۔ تو بھئی یہ اپنی عبادت کے اوپر تکبر کرنا، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح حسد کرنا اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنا، مقابلہ کرنا، یہ انتہائی سخت قسم کی بات جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو آسمان کے اوپر جو سب سے پہلے گناہ ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور زمین پر جو پہلا قتل ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس لیے حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس کے اوپر جلنا، یار اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مجھ سے سلام لیتا ہے یا آپ سے سلام، میں سڑا یار اتنا سلام کیوں لیا، یار اس کے ساتھ جو عزت سے کیوں پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یار اس کی بات کیوں زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا، انکار کیا اس نے، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ ابلیس کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور ہمیشہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل عبادت وہی ہے جو مرتے دم تک کی جائے، ٹھیک ہے نا جی، آخر عمر تک کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔